اب عنوان ہے قواعد فقہیہ کی اہمیت و فوائد. لکھیے قواعد فقہیہ کی اہمیت و فوائد. لکھیے قواعد فقہیہ کے بنیادی طور پر کئی فائدے ہیں. قواعد فقہیہ کے بنیادی طور پر کئی فوائد ہیں، کئی فائدے ہیں. جن میں سے چند فوائد مندرجہ ذیل ہیں. جن میں سے چند فوائد مندرجہ ذیل ہیں. جن میں سے چند فوائد مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، قواعد فقہیہ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، قواعد فقہیہ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ فقہ کے ابواب میں ایک طرح کی جزئیات کو ذہن میں رکھنا قواعد کی وجہ سے بہت آسان ہو جاتا ہے. ایک طرح کی جزئیات کو ذہن میں رکھنا قواعد کی وجہ سے بہت آسان ہو جاتا ہے. قواعد فقہیہ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ فقہ کی کتابوں کے مختلف ابواب میں ایک طرح کی جزئیات کو ذہن میں رکھنا قواعد کی وجہ سے بہت آسان ہو جاتا ہے. مثلا الضرورات تبیح المحظورات. مثلا الضرورات تبیح المحظورات فقہ کا مشہور قاعدہ ہے. مثلا الضرورات تبیح المحظورات فقہ کا مشہور قاعدہ ہے. اس قاعدے کی وجہ سے وہ تمام مسائل آدمی کے ذہن میں بآسانی محفوظ ہو جاتے ہیں. وہ تمام مسائل آدمی کے ذہن میں بآسانی محفوظ ہو جاتے ہیں جن کو ضرورت کی بنا پر جائز قرار دیا گیا ہے. جن کو ضرورت کی بنا پر جائز قرار دیا گیا ہے. اسی طرح کل قرض جر نفعا فہو ربا. اسی طرح کل قرض جر نفعا فہو ربا. کل قرض جر نفعا فہو ربا. اس فقہی قاعدے سے بینک اور سود کے بہت سے مسائل کو محفوظ کیا جا سکتا ہے.
بینک اور سود کے بہت سے مسائل کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، قواعد فقہیہ پر نظر ہونے سے قواعد فقہیہ پر نظر ہونے سے قواعد فقہیہ پر نظر ہونے سے مسائل فقہیہ کی حکمتوں مسائل فقہیہ کی حکمتوں اور علتوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ قواعد فقہیہ پر نظر ہونے سے مسائل فقہیہ کی حکمتوں اور علتوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مثلا الضرر یزال مثلا الضرر یزال اور لا ضرر ولا ضرار، ضرر زواد سے لکھیے گا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر زے سے لکھ دو، لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار۔ مثلا الضرر یزال اور لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اور لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ ان قواعد کی وجہ سے ان تمام مسائل کی حکمتیں اور علتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ان تمام مسائل کی علتیں اور حکمتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں جن میں ضرر کی بنیاد پر عدم جواز کا حکم لگایا گیا ہے۔ جن میں ضرر کی بنیاد پر عدم جواز کا حکم لگایا گیا ہے۔ حکم لگایا گیا ہے۔ نمبر 3، قواعد فقہیہ کا تیسرا اہم ترین فائدہ یہ بھی ہے قواعد فقہیہ کا تیسرا اہم ترین فائدہ یہ بھی ہے نمبر 3 لکھ رہے ہیں، قواعد فقہیہ کا تیسرا اہم ترین فائدہ یہ بھی ہے کہ جدید مسائل کے حل کرنے میں جہاں صریح عبارتیں نہیں ملتی، جدید مسائل کے حل کرنے میں جہاں صریح عبارتیں نہیں ملتی، وہاں قواعد فقہیہ کی روشنی میں بھی ان پر حکم لگایا جا سکتا ہے۔ ان پر حکم لگایا جا سکتا ہے۔
مثلاً بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ، اب یہ پہلے زمانے میں تھا ہی نہیں. مثلاً بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ، اعضائے انسانی کے تبادلے کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم اور سرجری کے مسائل، پوسٹ مارٹم اور سرجری کے مسائل وغیرہ الضرورات تبیح المحظورات سے مستنبط ہو جاتے ہیں. الضرورات تبیح المحظورات سے مستنبط ہو جاتے ہیں. جی مشائخ، لکھا آپ نے؟